ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ایمبیسڈر آف پیس. مائی نیم از اسد خان. آج ہمارے ساتھ ہم ایک نیا شو شروع کر رہے ہیں، ایمبیسڈر آف پیس ود اسد خان. اور اس شو کو اسٹارٹ کرنے کے لیے نن ادر دین ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی کا رول ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے یہ انیشیٹو اسٹارٹ کیا. اینڈ دیر آر مینی ادر انیشیٹو ہی اسٹارٹڈ، لیکن ایمبیسڈر آف پیس میں جو ان کا رول ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے. ہی از سوشل سائنٹسٹ، اسکالر ہے، دنیا کے امن پسند حلقوں کی ایک معتبر شخصیت. آئے ان سے ملتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیا رول ہونا چاہیے امن کے سلسلے میں انشاءاللہ. ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی، السلام علیکم. بہت شکریہ اسد خان صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ آ کے میں اپنے آپ کو ہمیشہ خوش پاتا ہوں، اس لیے کہ اس ٹیلی ویژن نے واشنگٹن ڈی سی میٹرو ایریا میں اور پاکستانی امریکن کمیونٹی اور دیگر کمیونٹیز میں ایک مقام پیدا کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا. تھینک یو. تو یہ جرنی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی پیس کی؟ آئی ریڈ اباؤٹ فیو آف یور آرٹیکلس کہ اس میں ایک رول جو ہے یونیورسل پیس فاؤنڈیشن کا بھی ہے، جو کہ جنہوں نے یہ اسٹارٹ کیا ساؤتھ ایشین ریجن سے. تو دیٹ واز دا فرسٹ انیشیٹو بائی دیم، اور پھر آپ نے اس کو کنٹینیو کیا واشنگٹن ڈی سی میں، کچھ اس طرح تھا سلسلہ؟ دہائیاں ہو گئی اس بات کو، اچھا، بلکہ نصف صدی کا قصہ ہے یہ. اچھا. چونکہ جس کو آپ نے کہا یونیورسل پیس فیڈریشن، اس فیڈریشن سے پہلے ایک انٹر ریلیجس فیڈریشن فار ورلڈ پیس تھی. اچھا. اور یہ دنیا کی سب سے بڑی پیس انڈاؤمنٹ ہے. اچھا. اور پیس آرگنائزیشن ہے جس نے دنیا کے لوگوں کے ساتھ مل جل کے کام کرنے کا ایک تصور پیدا کیا. صحیح. اور انہوں نے بنیاد رکھی کہ خاندانوں سے سلسلہ شروع کیا جائے. اچھا. اور خاندانوں سے آگے بڑھتے ہوئے پوری سوسائٹی کو انوالو کیا جائے. اچھا. اور سوسائٹی سے پھر آپ ملکوں کی بات کرتے ہیں، مختلف نیشنلٹیز کی بات کرتے ہیں، کمیونٹیز کی بات کرتے ہیں، ورلڈ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں. اچھا. اچھا. تو انہوں نے پھر اپنے طور پہ اس دائرے کو وسیع کیا، اور اس کے اندر آپ دیکھیے ایک جہان آباد تھا ان دو آرگنائزیشنز کے اندر. اچھا. تو اس کا سلسلہ جو بہت وسیع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دنیا نے بہت حد تک جو ہے وہ نہ صرف سبق حاصل کیا ہے کہ امن جو ہے اس کی خواہش کیسے کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کام کیسے کیا جا سکتا ہے، اور پیس فلسفی جو ہے وہ یہ ہے کیا بنیادی طور پہ. اس کا مذہب سے، اس کا سماج سے، اس کا سیاست سے، اس کا ریاست سے، اس کا گھر سے کیا تعلق بنتا ہے. تو یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں جو اس آرگنائزیشن نے لوگوں کے ساتھ مل جل کے کرنے کی کوشش کی. پھر آپ کی جو ایفیلیشن شروع ہوئی، یو آر دی ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف دی کامن گراؤنڈس، وہ کس طرح اس میں انٹر کنیکٹ ہوئی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر پوچھا نہیں جاتا. وہ صرف جو ہے مجھے فوکس کر لیتے ہیں. لیکن دی کامن گراؤنڈس اس نام کے حوالے سے اگر آپ جاننا چاہیں اور اس کے کام سے متعلق، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے سوال ہے جو اٹھایا آپ نے. دی کامن گراؤنڈس جو ہے یہ تقریباً 15 سال پہلے ایک تھنک ٹینک کی صورت میں وجود میں آیا. اچھا. اور یہ آرگنائزیشن جو ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ڈائیلاگ جو ہے وہ کتنا اہم ہے، مکالمہ کتنا اہم ہے. اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں دنیا کے لوگوں کے اندر مماثلت تلاش کرنے کی، مشترکات تلاش کرنے کی، خواہ وہ مذہبی ہوں، خواہ وہ سماجی ہوں، خواہ وہ سیاسی ہوں، تو اس سے متعلق اس آرگنائزیشن نے کام کاج کرنا شروع کیا. اور پھر ہم نے ایک سیریز آف کانفرنسز کی ایک سیریز تھی. اچھا. اچھا. اسلام ان امریکہ، ویری گڈ. کہ دنیا کو بتایا جائے کہ اسلام امریکہ میں جو ہے اس کی ترویج کیسے ہوئی. اور پھر بہت سے کلچرل معاملات جو ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا. اس کے فورم سے بہت سے انیشیٹوز جو ہیں، جس میں ویٹیکن ٹو مکہ، اچھا، یعنی پوپ کی آڈینس میٹنگ کو جب میں نے اٹینڈ کیا، اچھا، اور وہاں پہ لیڈرشپ جو تھی ان سے بات کرنے کے بعد امام کعبہ کے ساتھ، امام صالح علیہ طالب کے ساتھ، تو یہ بہت سی ساری چیزیں جو ہیں جو ملی جلی ہیں جو آپ کے ساتھ. آگے میں نے یہ بھی آ کے دیکھا کہ اس میں آپ نے انٹرفیئر میں بھی کافی انوالو ہوئے ہیں، تو وہ پارٹ دیٹ واز اے پارٹ آف دا کامن گراؤنڈس انیشیٹو. اچھا.
تو اس کو ذرا بالکل یہ جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا نا آپ کے ساتھ، یہ ویٹیکن ٹو میکہ، اچھا، یہ بنیادی طور پہ ایک گفتگو کا ایک سلسلہ تھا، اچھا، مسیحی برادری کے ساتھ، مسیحی لیڈرشپ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، صحیح، اور مسلمانوں کی قیادت کے ساتھ، اچھا، اور یہ خدا کا شکر کہ یہ بہت اچھے لیول پہ تھا، بہت اعلیٰ لیول پہ تھا، کہ جب میں نے ویٹیکن میں اچھا، پوپ کی آڈینس میٹنگ کو اٹینڈ کیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ یقیناً خوش ہوں گے اس انیشیٹو پہ کہ اس کے آپ دیکھیں آپ کیسے قدم بڑھا سکتے ہیں، کیسے کام کر سکتے ہیں، اچھا، کیسے لوگوں کو انوالو کر سکتے ہیں. تو 50 مذہبی مقامات کا میں نے انتخاب کیا یورپ میں، اچھا، اچھا، یورپ اور اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں وہاں پہ. تو وہاں ان لوگوں کے ساتھ گفتگو، اور بالآخر جو ہے امام کعبہ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ تو طویل ملاقاتیں رہیں. پہلی ملاقات 2007 کی تھی اچھا، اچھا، پوپ کے ساتھ. بعد میں یہ پوپ کی میٹنگ، آڈینس میٹنگ جو ہے اس کو اٹینڈ کرنا جو ہے، اس میں اور بھی بہت سے افراد تھے، بہت ایک وسیع میٹنگ تھی وہ. جو آڈینس میٹنگ ہوتی ہے اس میں بہت سے افراد مختلف قوموں کے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک دیکھنا کہ مختلف طرح کے لوگ، مختلف کلچرل بیک گراؤنڈ رکھنے والے، مختلف ریلیجنس کے ماننے والے، تو ان کے ساتھ ایک مکالمے کا عمل شروع کرنا، اور بعد ازاں آپ اپنی قیادت کے ساتھ اس میسج کو کنوے کرتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا ان کے اندر، صحیح، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. بالکل. تو یہ ایک بلینڈ کرنے والی بات تھی، اچھا. اور اسی سے مکالمے کا ایک آغاز ہوتا ہے ساری چیزیں. تو جیسا کہ مینشن کیا آپ نے کہ 2007 میں، تو دیٹ مینس کہ دیٹ واز اسٹارٹڈ بیفور 9/11. آفٹر 9/11. آفٹر 9/11. اچھا. لیکن اگر آپ یہ یونیورسل پیس فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو اس سے بہت پہلے کی بات تھی. اچھا، اچھا، اچھا. یہ جو آپ نے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، یہ دی کامن گراؤنڈز کا ہے، 2007 کی جو بات ہے. اچھا. یہ تو یونیورسل پیس فیڈریشن ہو، انٹر ریلیجس فیڈریشن فار ورلڈ پیس ہو. اچھا. اور اس کے لیے ہم جس کا آپ ذکر سننا چاہیں گے اور کرنا چاہیں گے، اور جس کا آپ کا ٹائٹل بھی جو ہے پروگرام کا یہی ہے، جی، ایمبیسڈر فار پیس. جی. تو بنیادی طور پہ یہ تو ایک بہت وسیع سلسلہ ہے اور بہت عرصہ دراز سے ہے. مجھے یاد ہے کہ یہ 1998 میں اچھا، اچھا، اس کی شروعات ہو گئی تھی. اچھا. جب انٹر ریلیجس اینڈ انٹرنیشنل فیڈریشن فار ورلڈ پیس کا سلسلہ، اور اسی کے سلسلے میں ہم نے پاکستان میں پھر ایجوکیشنل کانفرنسز کرنا شروع کی. اچھا، اچھا. اور پہلا جو سمپوزیم تھا وہ تھا گلوبل وائلنس کرائسس اینڈ ہوپ. اچھا، اچھا. اور یہ 9/11 سے پہلے کی بات ہے. یعنی اس وقت بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ دنیا میں جو ہے قیام امن کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہیں. جی. دنیا کے لوگوں کی عادات میں تبدیلی آ رہی ہے، معاشرت کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، بالکل، سیاست کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. تو اس وقت یہ ٹائٹل تھا، اور اس میں ہمارے موجودہ وزیر اعظم پاکستان کے جو ہیں عمران خان جو ہیں، اچھا، اچھا، وہ موجود تھے. اچھا، اچھا. اور ان کو ایمبیسڈر فار پیس بھی ہم نے مقرر کیا تھا. واو. پاکستان کے اندر اس کا ایک بہت اہم رول رہا ہے. جی. پاکستان میں صدر فاروق خان لغاری، اچھا، اچھا، وہ ایمبیسڈر فار پیس تھے. ملک معراج خالد واو. وزیر اعظم وہ تھے، اور عمران خان صاحب. انہوں نے تو ہماری آرگنائزیشن کی کیپ بھی ایکسیپٹ کی، جو بہت مشکل بات تھی. میرا خیال تھا کہ شاید ایسا ہو کہ وہ کہیں کہ میں نے ساری عمر جو ہے وہ کرکٹ کے کپتان کی حیثیت سے کیپ پہنی ہے، تو یہ کون سی. تو انہوں نے بہت، بلکہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو نیلے رنگ کی پسند ہے یا کالے رنگ کی. تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ چونکہ اس میں اسی مجلس کے اندر اسی تقریب میں امریکی کے ایمبیسڈر بھی موجود تھے، جن کو میں نے وہ بھی ان کو تو ایمبیسڈر فار پیس مقرر نہیں کر سکتے تھے ہم، وہ ڈپلومیٹ ہیں، ان کی اپنی ریزرویشنس ہوتی ہیں، ساری چیزیں. وہ موجود تھے. مطلب یہ کہ جو پرنسپل آفیسر جو تھے وہ مسٹر ریپاپورٹ، تو ان کو بھی ہم نے کیپ. لیکن عمران خان صاحب کو ایمبیسڈر فار پیس بھی مقرر کیا گیا. اچھا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ سارے لیڈرز جو تھے اور بھی ہوں گے اس میں. تو لوکل لیول پہ پھر آپ نے اس کو، جو ہماری واشنگٹن ڈی سی اور میٹرو ایریا کی کمیونٹی، اس میں بھی آپ نے اس چیز کو انٹروڈیوس کیا، ناٹ اونلی جسٹ پاکستانی اینڈ ادر کمیونٹیز ایز ویل. تو اصل بات یہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم لوکل لیول کہتے ہیں، ہاں ہاں، امن جو ہے نا وہ سب سے پہلے بالکل یہ ہماری اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. پھر جس کا آپ نے لوکل لیول کا ذکر کر دیا، آپ کے دوستوں کا حلقہ ہوتا ہے، جی، آپ کی کمیونٹی ہوتی ہے.
آپ کی اپنی برادری ہوتی ہے، آپ کے اپنے خاندان ہوتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ دراز ہوتے ہوتے آپ دیکھیے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹیز تک پہنچا. صحیح. مختلف مذاہب کے لوگوں کو ہم نے، اچھا. اور میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے جو اچھا یہاں پہ اچھا. مقرر کیے واو. گئے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میں ایک ایمبیسڈر فار پیس سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ بھی ایمبیسڈر فار پیس تو مقرر کیے یہی گئے. ہمارا انسپریشن جو ہمیں آپ کی اسی ایوارڈ سے ملی تھی ہمیں کہ وائی ڈونٹ وی جسٹ کنٹینیو دس جرنی، جی اور اس کو لے کے چلتے ہیں. اور آپ سے، اور آپ ہی سب سے پہلے آپ نے ہمیں انٹروڈیوس کیا تھا اور آپ نے اس کو اوارڈ کیا تھا ہمارے لیے. تو آئی تھنک دیٹ واز دا ریزن وی انوائٹڈ یو دس. اور نیٹ ٹی وی کے سی ای او جو ہیں، جی وہ بھی ماشاء اللہ. ان کو سب سے پہلے مطلب یہ جو ابتدائی کھیپ تھی ہماری، ہاں ہاں. مطلب یہ کہ جو اس زمانے کے قریب کا زمانہ جو بالکل. اس کی جو ابتدائی کھیپ تھی، سلسلہ تو بہت پردراز ہے، یہ جی بہت جی. پہلے سے ہے. عمر جان جو ہے، عمر جان جی. ان کو ایمبیسڈر فار پیس مقرر کیا. بالکل. ویری ڈیزرونگ پرسن بیکاز ہی واز ورکنگ فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ تھرو میڈیا. تھرو میڈیا. اور آپ کا رول بھی ایسا ہی تھا کہ آپ مختلف حوالوں سے کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. جی. اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں، مجھے خوشی ہے کہ وہ لوگ جو ہے سیاست میں سکسیڈ کرنا کریں گے انشاءاللہ. جی جی. عائشہ خان ہیں، عائشہ خان. اور بہت سے لوگ ہیں. بالکل. یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں ہاں. پاکستانی امریکن ہیں جن کو، اور وہ بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رول جو ہے جی. اپنے اپنے طور پہ بہت اہم رہا ہے. اور لیکن میری خواہش ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے اس کے اندر اس پیس ایجوکیشن جی کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے بالکل. تاکہ اس کے پرسپیکٹوز جو ہیں وہ واضح ہوں. بالکل. اس کی اگر آپ سائٹیشن دیکھیں تو یہ ایک ایوارڈ، لوگوں نے اس کو ایوارڈ سمجھ لیا. جی جی. ایوارڈ ہو سکتا ہے، ڈیفینیٹلی یہ ایوارڈ بھی ہے، لیکن ایوارڈ سے بڑھ کے یہ ایک نامزدگی ہے اس بڑے کام کے لیے کہ وہ بندہ ایک خواہش کے تحت جو اپنی سوسائٹی کو جو ہے ڈیلیور کرے گا. بالکل. اور پیس ایجوکیشن کے لیے لوگوں کو آمادہ کرے گا، اور اپنے رول کو نہ صرف خود ڈیفائن کرے گا بلکہ دوسروں کے رول کو سمجھتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ شامل کرے گا. تو یہ ایک بڑی بات ہے. تو یہ تو رسپانسبلٹی ہے. ہیوج رسپانسبلٹی. بالکل. اور بہت شاندار رسپانسبلٹی ہے، بہت عزت والی رسپانسبلٹی میں سمجھتا ہوں. تو آپ نے کیسا محسوس کیا اس رسپانسبلٹی کو جو دیٹ یو ہیو گیون سو مینی پیپل، کہ آپ کو کیسا لگا کہ اس کی آؤٹ کم کیا ہے اب تک؟ بہت اچھا میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن مکمل اطمینان آدمی کو نہیں ہوتا. جی. اس کے لیے دیکھیے، جب تک آپ سوچتے ہیں نا کہ یہ چیز ہو گئی، اب ہو گئی، جی. نہیں، اس کے بعد کیا کرنا ہے. بالکل. اس کے بعد کی ذمہ داریاں جو بہت اہم ہوتی ہیں. بالکل. اور پیس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں امن جو ہے وہ ہر زمانے کی خواہش رہی ہے، ہر زمانے کو ضرورت تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے یہ سلسلہ جو ہے حضور جی. خاتم الانبیاء تک، یہ تمام زمانہ جو ہے وہ قیام امن کا ہے. اگر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا سلسلہ جی. جو ہے وہیں سے ایک پیس انیشیٹوز جو ہیں وہ ایک پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کو لینے پڑے اور دیکھنا پڑا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمیت سے لے کے انسانیت تک بالکل. کا جو سفر انسان کو طے کروایا، آدمی کو طے کروایا انسان بننے کے لیے، یہ بہت اہم ہے. یہ مہینہ بھی میں سمجھتا ہوں بالکل کہ یہ تقاضا کرتا ہے نا، بالکل یہ خاص طور پہ جو ہے، لیکن ہر زمانہ جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خلق کے اندر پیس جو ہے بالکل وہ کتنا اہم ہے. سو ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو اتنی انوالومنٹ رہی ہے امریکن پولیٹکس میں بھی، آپ نے کافی اس میں انیشیٹو لیے ہیں اور کافی ان سے ملاقاتیں رہی ہیں، تو آپ نے ان کو کیسا پایا ہے، اور ہمیں اس میں کیا اور لرننگ لیسن ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں اس طرح اس کو آگے لے کے چلنا ہے پیس کو؟ اسد خان صاحب، یہ بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ یہاں پہ ہم رہتے ہیں جی. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی قیادت کے ساتھ، امیر کی قیادت کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ جی. ہمارا انٹریکشن کیسا رہا ہے، ٹھیک. یا ہم کس حد تک انٹریکٹو ہو سکتے ہیں، ان کی لیڈرشپ سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. اپنے ملکوں سے آنے کے بعد جہاں ہم اکثر جو ہے وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے پہ تنقید ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مہادرائی ہے، بلکہ غریبان پکڑے ہوئے ہیں. جی. یہاں پہ سیاستدان جو ہیں اور لیڈرشپ جو ہے وہ کیسے ڈیلیور کرتی ہے، ڈیلیور کرنے کا انداز جو میں سمجھتا ہوں بہت متاثر کن ہے یہاں پہ.
جی بات کرنے کا انداز بہت متاثر کن ہے. کچھ مثالیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ آپ پچھلے دور میں آپ دیکھتے ہیں آخری ایام میں جو ہوا جی جی وہ بلا شبہ امریکہ اس چیز کا متحمل نہیں تھا جو کچھ ہوئے ہو. بالکل اس کے لیے ہر شخص کا کنسرن جو ہے وہ آپ سوچتے ہوں گے، میں سوچتا ہوں گا ایک جیسا ہے جی کہ وہ امریکہ کہاں چلا گیا تھا اس وقت، وہ قیادت کہاں چلی گئی تھی، بالکل وہ لوگ کہاں چلے گئے تھے. صحیح ہے. یہ سوالات ہیں امن کے پرسپیکٹو میں، پیس پرسپیکٹو میں، اس لیے کہ ہم پیس پہ بات کر رہے ہیں. جی لیکن میں آپ کو وہ چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ امریکی قیادت کو ملتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں، جی آپ کیا ان کے لیے میسج لے کے جاتے ہیں، ان کا میسج کیسے سنتے ہیں، اور پھر آپ ڈیلیور کیسے کرتے ہیں پیس کے پرسپیکٹو میں. یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور غالباً یہی بات آپ پوچھنا چاہ رہے تھے مجھ سے کہ امریکی قیادت جو ہے، لیڈرشپ جو ہے، سیاست جو ہے. سیاست میں تو آپ نے دیکھا یہ کہ اس کے پیرامیٹرز اپنے ہی ہوتے ہیں، بالکل اس میں آبسٹیکلس ہوتے ہیں، ہر بندہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن پیس میں جو ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ سوسائٹی کا فائدہ کیا ہے، جی لوگوں کا فائدہ کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب صدر اوباما کے آخری صدارتی ایام تھے جی جی تو میں بڑا حیران ہوا کہ میل باکس میں جی ایک بہت خوبصورت انویٹیشن موجود تھا، اچھا اگرچہ ان سے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ رہتا تھا، اچھا لیکن وہ ایک ملاقات جو تھی وہ کرسمس ڈنر کے حوالے سے تھی. اچھا اس پہ مدعو کیا گیا تھا مجھے اور میری بیوی کو. میں نے اس کو باقاعدہ طور پہ جاننے کے لیے کہ یہ میٹنگ کیسی ہوگی، ظاہر ہے کہ ان کے عملے سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ یہ خط، انہوں نے کہا کہ ہاں ای میل بھی آپ کو بھیجی گئی ہے، وہ بھی آپ دیکھیے. اچھا تو میں نے کہا لیکن یہ کرسمس ڈنر ہے اور میری مسلمان کی بیک گراؤنڈ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی انٹرفیتھ کی بیک گراؤنڈ بھی ہے، آپ انٹر ریلیجیس کوآپریشن کے لیے کام کرتے ہیں، صدر کے علم میں ہے. اب اندازہ لگائیے کہ صدر کا وہ ذاتی ڈنر جو ہے جی جی اس کتنا اہم ہوگا، چونکہ آخری ایام میں تھا. بالکل تو اب وہ کرسمس ڈنر پہ، اچھا تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے ایک مسلمان کے لیے، اور بہت محدود لوگوں کو بلایا گیا تھا اس ڈنر پہ. اچھا صدر خود جو ہے وہ میزبانی کر رہے تھے، فرسٹ لیڈی میزبانی کر رہی تھی، اچھا کھانے کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، اچھا باتیں کی جا رہی تھی. اور میں نے یہ جان کے مجھے بہت اطمینان ہوا کہ ہمارے لیے حلال فوڈ کا انتظام کیا گیا تھا. واہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور صرف میں اور میری بیوی مسلمان تھے، باقی اور کوئی مسلمان وہاں پہ مدعو نہیں کیا گیا تھا. اچھا اچھا 50 کے قریب کپلز سے ایسا خاندان کے لوگ تھے. تو صدر نے وہاں پہ 4-5 منٹ کا جو خطاب کیا اچھا اچھا اس میں ان کے جملے مجھے یاد تھے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام از اے پارٹ آف امریکہ. ویری گڈ یہ نہیں کہ مسلمان حصہ ہیں، مسلمان تو حصہ ہیں ہی ہیں، بالکل بحیثیت مسلمان کے آپ اور میں جو ہے امریکہ کا حصہ ہیں. تو ریلیجن لیکن جب یہ ریلیجن کی بات کی جاتی ہے جی تو یہ جی بڑی میننگ فل تھی میرے لیے. بالکل تو اس وقت چونکہ بہت زیادہ ایک ہیجان امریکی سیاست میں، امریکی ریاست میں، ریاستوں کے اندر موجود تھا. مسلمانوں کے بارے میں بہت سے سوالات تھے، بہت ساری باتیں تھیں، جی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جا رہی تھیں. مسلمانوں کو کسی اور طریقے سے سمجھا جا رہا تھا، جانا رہا تھا. ایک الیکشن کیمپین جو ہے اس کے اثرات آپ نے جی دیکھ لی. اور میرے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ میں اس وقت کچھ ڈیمانسٹریٹ کروں. اچھا اچھا تو میں نے وہاں سے اجازت لے کے کہ مجھے نماز عشاء کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. جی It was the first time any Muslim was offering prayer اچھا in Oval Office. واو تو یہ آپ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ آپ امن کے پیغام کو کس طرح ایک خواہش کے تحت کیسے پہنچاتے ہیں. جی آپ کے اندر خدا خود جو ہے آپ کو ہدایت دیتا ہے، خود جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تعلیمات آپ کو کہتی ہیں کہ جب آپ ایسے افراد کے درمیان موجود. جب میں نماز پڑھ رہا تو میں نے دیکھا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ کرسچن لیڈرشپ دیکھ رہی ہے. ایک مسلمان جو ہے میسج دینا مقصود تھا کہ امریکہ فریڈم پہ یقین رکھتا ہے، بالکل فریڈم آف ریلیجن پہ یقین رکھتا ہے، بالکل فریڈم آف ایکسپریشن پہ. اور یہ تمام چیزیں جو ہے میں نے ڈیمانسٹریٹ کی، اور اس کا یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ امریکی ریاست کو نہ صرف فائدہ پہنچا ہوگا، مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچا ہوگا. کہ مسلمانوں نے کہ ہم دیکھیے ہمیں اجازت ملی ہے نماز پڑھنے کی. بالکل
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیس سے متعلق آپ کو کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے. جب بچہ آپ سے سوال کرے، ماں سے سوال کرے، باپ سے کرے، تو وہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے. یہ پیس انیشیٹو ہے. مسکراہٹ جو ہے بالکل اس کا صحیح جواب جو ہے وہ پیس انیشیٹو ہے. یہ پیس ایجوکیشن ہے. اسکولوں کے اندر ہونا چاہیے کہ بچے مختلف نیشنلٹیز کے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیس جو ہے وہ آپ کی شخصیت سے شروع ہوتا ہے. بالکل. اور اس کے لیے یونیورسل پیس فیڈریشن کا، انٹر ریلیجس فیڈریشن فار ورلڈ پیس کا بہت بڑا رول ہے. صحیح. انہوں نے دنیا کی قیادت کو، میں آپ یقین جانیے مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ میں ایک پاکستان کا ایک عام فرد ہی نا، مطلب یہ کہ آئی واز ناٹ ہولڈنگ اینی پبلک پوزیشن اور سم تھنگ. تو میں وزیر اعظم کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کبھی نیپال کے وزیر اعظم سے مل رہا ہوں، کبھی سری لنکا کے وزیر اعظم سے، کبھی ایجپٹ کے وزیر اعظم، اور ایک دوستی ڈیولپ ہو رہی تھی. یہ ہمارے پیس اسکالرس جو ہیں پیس کلیگس تھے. جی. جیسے آپ نے دیکھا ہے اس ماحول کو، آپ نے خود انجوائے کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ کیسے جو ہے، اور آپ ہوں، عمر جون ہوں، دوسرے دوست ہوں، یہ تمام دوست جو ہیں یہ پیس فیملی ہیں. پیس انیشیٹوز کو آگے لے جانے والے لوگ ہیں. اور تو کیا وجہ ہے کہ ہم ہیزیٹیٹ کرتے ہیں امریکن پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں؟ یہ بہت تکلیف سے سوال ہے. میں نے دیکھا ہے یہاں پہ ہلا گلا ہو رہا ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، تصویریں چھاپی جا رہی ہیں. آپ یہاں کی سیاست کے اندر اپنے قدم جمائیں. جی. اسی لیے میرے نزدیک میں نے نام لیا تھا عائشہ خان کا. بالکل. اور میرے بہت سے دوست ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ اتنی شاندار مثالیں. جی. علی سجاد تاج، آرٹیزیا، سٹی آف آرٹیزیا جو اس کے میئر ہیں. اچھا اچھا. دوسری مرتبہ منتخب ہوئے. بالکل. اور ہی از اے ویری پیس لوننگ پرسن. وہ ہمارے پیس ایمبیسڈر تو نہیں ہیں مطلب یہ آرگنائزیشن کے، لیکن یہ از ویری پیس لوننگ پرسن. وہ بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک میئر جو ہے اس کا رویہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. وہ مختلف چرچز کے اندر جا کے بات کرتے ہیں، مختلف کمیونٹیز کے اندر جا کے بات کرتے ہیں. صحیح. اور پاکستانی امریکن ہیں، پاکستانی بورن، لیکن یہاں آ کے انہوں نے امریکہ کی فریڈم سے، امریکہ نے جو ڈیلیور کیا اس سے انہوں نے کچھ ریسیو کیا. بالکل. اور اپنے اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہمارے ہاں یہ جو مختلف سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی ہیں، یہ تقسیم در تقسیم کرتے ہیں لوگوں. اچھا. یہاں ریپبلکن ہونا چاہیے، ڈیموکریٹ ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے ہمیں کوئی فائدہ ملتا ہے. اگر ہم فائدہ ملے گا تو آپ کو ریپبلکن ہونے سے ملے گا، آپ کو ڈیموکریٹ ہونے سے ملے گا، آپ کے سماجی کام سے ملے گا، آپ کہیں بھی والنٹیئر کرتے. صحیح. کتنی خوشی والی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ڈیلیگیٹ یا کانگریس کے لیے یا سینٹ کے لیے کوئی شخص جو ہے رن کرتا ہے تو اس کے پروفائل کے اندر جو سب سے اہم چیز جو بیان کرتا ہے، بالکل، کہ میں ایک فائر فائٹر بھی تھا. بالکل. کتنی بڑی بات. کبھی سوچا ہمارے لیڈرشپ نے یہاں پہ کام کرنے والے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے. جی جی. اور مجھے کہیں رحم بھی آتا ہے ان پہ کہ ان کو اس سوسائٹی پہ، اپنے آپ پہ، پاکستان پہ رحم کرنا. پاکستان کو اگر فائدہ مل سکتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں. اب یہ بہت بات طویل ہو جائے گی لیکن مختصراً میں آپ سے عرض کروں. جب پاکستان پہ پابندیاں لگائی گئی تھیں ریسلر امینڈمنٹ کی، جی جی، اس وقت ہم نے جو کام کیا تھا، اس وقت میں بہت اپنے آپ کو طاقتور اور توانا سمجھ رہا تھا، اور نوجوان بھی تھا اس زمانے کی بات ہے. یہ سینیٹر ہینک براؤن کو ہم نے سپورٹ کرنا شروع کیا. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جس رات یہ امینڈمنٹ جی جی کی اپروول ہوئی، اس رات سینیٹر براؤن کو میں نے 300 بندے کے ساتھ کیپٹل ہل پہ ڈنر دیا تھا. زبردست. اور وہ پہلا اور آخری ڈنر تھا جو کسی کمیونٹی کے جانب سے سینیٹر براؤن نے ایکسیپٹ کیا ہوگا. اچھا. ہی اسپوک ویری ہائی اباؤٹ می. اوکے. ہی واز سو کائنڈ، سو جنرس پرسن. ڈاکٹر لودھی جو ہے میرے مہمانوں کا استقبال جو ہے وہ دروازے پہ کھڑے ہو رہی تھی. یہ تھا ہمارا کام جو ہم نے امریکنز کو اس کے ساتھ
پاکستان کا پہلا ایونٹ جو ہے کیپٹل ہل پہ، صحیح، اس پہ بھی آپ دیکھیں پیس اینڈ پراسپیرٹی کا ذکر تھا، فرینڈشپ فار پیس اینڈ پراسپیرٹی، صحیح، اور وہ 27 سال پرانی بات ہے. 27 سال پرانی بات. اس وقت تک ہمارے ہاں کوئی بہت سے شاندار لوگ موجود تھے، بہت جی. قابل تعظیم لوگ موجود تھے، جی. ڈاکٹر عباسی جیسے لوگ اور بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے جو ہیں لوگ موجود تھے جنہوں نے بڑا کام کیا، بڑا شاندار کام کیا ہوا تھا. لیکن کیپٹل ہل پہ کوئی ایونٹ نہیں ہوا تھا. ہم نے پہلا ایونٹ میں نے چائنا امریکہ فاؤنڈیشن کے، اور اس میں پاکستان سے ہم نے 5 سینیٹرز منگوائے. یہاں سے کانگریس مین اور سینیٹرز موجود تھے، اور وہ بات کر رہے تھے فرینڈشپ فار پیس اینڈ پراسپیرٹی. پیس کا لفظ وہاں بھی موجود تھا. بالکل. تو ایون یہ ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے، چونکہ یہ ایمبیسڈر فار پیس پروگرام ہے، اس کے پیس سے متعلق جتنی بھی باتیں ہو سکتی ہیں ہمیں کرنی چاہیے. بالکل ہمیں کرنی چاہیے، تاکہ ہماری سوسائٹی کو پتہ چلے کہ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. بالکل ہم نے کنٹریبیوٹ کیا. تو اس ایونٹ کے اندر جو پہلا ایونٹ تھا یہاں پہ، میرے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو اخبارات میں لکھا کہ یہ، اور خوشی کی بات ہے، یہ کریڈٹ ڈسکریڈٹ والی بات نہیں ہے. بالکل. یہ دراصل یہ ہے کہ ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. وہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پیس سے متعلق، تو پیس پہ ہماری ایفرٹس جو ہیں، ہماری کمیونٹی ایفرٹس ہیں. یہ بالکل یہ اس وقت تک تھیں جب تک ہم نے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کے طور پہ سمجھ کے کام کرنا شروع کیا. بالکل. تو اس پریسلر امینڈمنٹ کو ہم نے بیٹ کیا، اور پاکستان کو جو فائدہ ملا کہ پاکستان کے F-16 سے لے کے پاکستان کی جو مالی امداد بند تھی اور مختلف طرح کی جو سینکشنز تھیں، بالکل ان کو ریموو کیا گیا. تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہم نے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کیا. سینیٹر ہینک براؤن جو ہیں وہ پاکستان کے ایک بہترین دوست کے طور پہ اس انیشیٹو کے لیے کام کر رہے تھے، اور ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے بہت کام کیا اس زمانے میں. اچھا. وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب ڈپلومیٹس کی بات ہوتی ہے تو ہمارے پاس ایگزامپلس بہت اچھی موجود ہیں ڈاکٹر لودھی کی شکل میں. تو یہ ایک قاضی جہانگیر صاحب کی شکل میں صحیح ہے، بہترین ایمبیسڈر سے وہ، اور ریاض کھوکھر صاحب اچھا بہت اچھے ایمبیسڈر سے. لوگ کہتے ہیں تعریف، آپ تعریف والی کوئی کام کریں گے تو ہم تعریف بھی کریں گے آپ. بالکل. تو اب یہ کافی لمبا جب آپ صرف اور صرف جو ہے وہ ہلہ گلا کروانے کی کوشش کریں گے تو پھر جو ہے سفارتکاری کی بھی بات ہوگی اور ساری چیزیں جو ہیں. تو اب یہ کافی لمبا گیپ آ گیا ہے ویسے. جی ہاں، یہ گیپ اس لیے آتا ہے کہ جب کمیونٹی انٹیگریشن سے ہٹ جاتی، صحیح، کمیونٹی سپورٹ کرنا بند کر دیتی ہے. صحیح ہے، کمیونٹی جو ہے وہ کہیں رک جاتی ہے. جی، رکنا نہیں چاہیے. جی جی، چلتے رہنا چاہیے. چلتے رہنے کا نام ایک پیس پروسیس ہے. ڈائیلاگ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. گفتگو کرنا لوگوں کے ساتھ، بالکل، کمیونٹیز کو انوالو کرنا اور ان کو بتانا کہ ہم بات کرتے ہیں، جی، ہم بندوق نہیں اٹھاتے. کیونکہ ہمارے بارے میں تصور یہ ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو لیبل جو لگا دیا گیا ہے، اور اب تک ہم نے پوری طرح سے اس کو ریموو کرنے کی جو ہے نا وہ ایفرٹ تو کی ہے، لیکن ہوا نہیں ہے پوری طرح. بالکل. اب US پاکستان ریلیشن شپ آپ دیکھیے، اٹس گوئنگ ڈاؤن. یہ آئیڈیل تو کبھی نہیں رہی، لیکن بہت اسموتھ رہی، بہت اچھی رہی. بالکل. امریکہ نے پاکستان کو بہت سپورٹ کیا ہے. لوگ شکایت کرتے ہیں امریکہ کی، میں سمجھتا ہوں، جی، اور لوگ میرے بارے میں پھر تصورات پیدا کرتے ہیں. کیوں بات کرتے ہیں بھائی؟ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے صحیح، جب دیکھا ہو تو آپ کیوں بات نہیں کرتے؟ یہ ریلیشن شپ بہت اچھی ہونی چاہیے، موجودہ حکومت کے زمانے میں بہت اچھی ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پوچھیں لوگوں سے کہ یہ ریلیشن شپ بہتر کیسے ہوتی ہے. بالکل. صرف اپنے دماغ سے سوچنے کی بجائے لوگوں کے دماغ بھی استعمال کروائیں. وہ یہ بہت ضروری بات ہے. میں بتاؤں عقل کل کوئی نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں. اور یہ مہربانی ہوتی ہے کمیونٹی کے وہ ان کے اپنے لیڈر کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں، اپنے لیڈر کو سمجھانے کی کوشش کریں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں کسی ملک کے اندر اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی نہیں ہیں جن کا وطن ہے یہ. بالکل. ٹھیک ہے. اور ہماری جو اکنامک صورتحال ہے، اگر پاکستانی جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لے تو جو حال ہوگا آپ کو پتہ ہے. بالکل. تو لہٰذا ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کتنی اچھی ریلیشن شپ امریکہ کی ہونی چاہیے.
ہمارے عسکری تعلقات جو ہے بہت اچھے ہونے چاہیے. پینٹاگن کا اور جی ایچ کیو کا تعلق جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دوں یہ بہت اچھا ہے اندر. اچھا اچھا. یہ آپ ذہن میں رکھیے. میری معلومات ذرا لوگوں سے مختلف بھی ہوتی ہیں. یہ بہت اچھے تعلقات ہیں. صحیح. یہ ہماری صرف باتیں ہوتی ہیں. جی. سیاست کچھ اور ہوتی ہے اور حقیقی معنوں میں اسٹریٹجک معاملات جو ہیں کچھ اور ہوتے ہیں. صحیح. اس میں سفارتکاروں کا رول کتنا ہے یہ سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے وہ کیسی چیزیں ہیں. تو امن کے لیے ضروری ہے جی کہ خالی خواہش نہ ہو, اس کے لیے کام بھی ہونا چاہیے. ہمارے پڑوس میں افغانستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اس سے پاکستان کو بہت میں سمجھتا ہوں سنجیدگی سے اس تمام صورتحال کو مانیٹر بھی کرنا چاہیے. جی ان کے ترجمان نہیں بننا چاہیے ہمیں. بالکل. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے بیانات ایسے جو نا ایون یہ کہ حامد کرزئی کو یہ کہنا پڑا ہے کہ پاکستان کو ترجمان نہیں بننا چاہیے ہمارا. صحیح. ہر قوم کے معاملات اپنے ہوتے ہیں. بالکل. یہ پیس میں بہت ضروری ہے. یہ کہ ہر قوم جو اس کی اپنی حیثیت ہے وہ اپنے طور پہ جانتی ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں, مشکلات کیا ہیں, ان کی مدد ہو سکتی ہے. ان کو معاشی طور پہ ان کو جو بھی ہمارے ہاں آپ کو مطلب جتنے لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں, پاکستان میں آتے ہیں. صحیح. تو ان کی مدد کرنا جو ہے پاکستان میں افغان مہاجرین کا بوجھ بہت بڑھے گا. میں آپ کو بتاؤں آنے والے وقت میں بہت میں مشکلات دیکھ رہا ہوں وہاں پہ. صحیح. ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے آپ نے پیس انیشیٹوز پہ کام کرنا ہے, پیس ایمبیسیڈرز بننا ہے, ان لوگوں کو اپنی بات سمجھانی ہے, ان کی بات سمجھنی ہے. اور امریکہ جو ہے اس کے معاملات کو ہم نے سمجھ کے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس تعلق کو بہت بہتر ہونا چاہیے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب از ویری انفارمیٹیو کہ آپ نے پیس کے سلسلے میں بہت ہمیں ڈیٹیل میں بتایا اور آپ کے جو انیشیٹو رہے ہیں ان دا پاسٹ. تو اب اس کو تھوڑا اگر ہم سم اپ کریں اور اس کو ایک 2 لائنوں میں بتائیں آپ کہ ہمیں اب ہمارا کیا رول ہونا چاہیے امریکہ میں اس پیس سلسلے کو لے کے, اور ہاؤ ڈو وی نیڈ ٹو پلے اوور رول. دیکھیے ایک کلچرل ہارمنی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں ڈائیورسٹی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہاں کی لیڈرشپ جو ہے وہ سیاسی لیڈرشپ ہی صرف نہیں ہوتی. جی. لیڈرشپ جو ہے اس کی کئی ڈومینس ہیں. اس میں ان ڈومینس میں جو سب سے اہم جو ہوتی ہے وہ کلچرل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں جی. جو یہاں کے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. صحیح ہے. اس میں ہمارا لٹریچر بھی آتا ہے. صحیح ہے. ادب جو ہے اس کو دیکھیے آپ. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری آرگنائزیشن جو ان کا ذکر کرنا چاہوں گا, سول ہے, سوسائٹی فار دی لٹریچر ہے, اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. بالکل. یہ بھی پیس پرسپیکٹیو ہے میں سمجھتا ہوں. جی. اس میں جو ہلکا ارباب ذوق ہے اس نے بہت اچھا کام کیا. بالکل. جتنے بھی لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس طرح میں سمجھتا ہوں مسجد کا رول ہے جی پیس پرسپیکٹیو میں کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اسلام جو ہے وہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتا ہے. بالکل. اپنے ہاں دیکھیے لوگوں کو بلایا کریں. بالکل. آپ دیکھیے کہ اپنے اگرچہ یہاں پہ مساجد کی تعداد جو ہے 2500 سے زیادہ ہے, 3000 کے قریب مساجد ہیں امریکہ میں. جی جی. اور بہترین مساجد ہیں. بالکل. ان سے فائدہ اٹھائیں. ان کے اندر لائبریریز کو ہونا چاہیے. کسی مسجد کی بنیاد رکھنے سے پہلے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ ایک اچھی لائبریری ہونی چاہیے. اسکول تو بنا دیتے ہیں اس لیے کہ اس سے فنڈز آتے ہیں. بالکل. اس سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا منی میکنگ جو ہے بالکل اس سے نکلنا پڑے گا آپ کو. صحیح. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں میں کہہ رہا, میں ان کو ڈسکریج نہیں کر رہا کہ وہ اسکول نہ بنائیں. بالکل. لیکن یہاں کے ریگولر اسکولس جو ہیں وہ بہت شاندار ہیں. جی. آپ نے دیکھا یہ ہے کہ پبلک اسکولس جو ہیں وہ ہیں. پرائیویٹ اسکولس بھی لوگ بناتے ہیں. یہاں کے چرچز جو ہیں وہ بھی اپنے طور پہ اسکول بناتے ہیں. جی. لیکن میرا ایمان اور یقین جو ہے ان اسکولوں پہ ہے جو ریاست خود بناتی ہے. اگر ریاست کے پاس ایک نظام ہے جس اسکول کا اور وہ بہتر طریقے سے ڈلیور کر رہی ہے تو پھر آپ اپنی اس ساری ایفرٹ کو کسی اور طرف لگا دیں. آپ صحیح ہے. کچھ اور کام کر سکتے ہیں. آپ کمیونٹی اپلفٹ کرنے کے لیے اور بہت سے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں جو چیریٹی کے ہو سکتے ہیں. دوسری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں مسجد کا رول بہت اہم ہے. صحیح. کہ مسجد کے امام کا رول جو ہے بہت اہم ہے کہ وہ سوچے کہ امریکہ میں یہاں پہ کس طرح کی تعلیم دی جا سکتی ہے, اس کو پیس انیشیٹوز کے ساتھ جوڑتے وہ. تو یہ بھی ایک بہت ضروری ہے. بہت سے کام ہیں جو یہاں پہ کیے جا سکتے ہیں. آپ نے مکالمے کا عمل نہیں رکنا چاہیے. مکالمہ جاری رہنا چاہیے. اور
اس سوسائٹی کو موو کرنے کے لیے جہاں کہیں لوگوں کی ضرورتیں ہیں. اب کووڈ-19 کا ایک مسئلہ تھا, جتنی بھی مدد کی جا سکتی تھی ہماری کمیونٹی کے لوگوں نے بہت اچھی مدد کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل ستائش لوگ ہیں جو لوگ مدد کرتے رہیں, لیکن اس سے بڑھ کے حکومت نے مدد کی. کہیں بھی لوگوں کو روکنے نہیں دیا. لوگوں کی معاشی حالت جو ہے وہ یہاں پہ خراب نہیں ہوئی ہے, دیکھا ہی. بالکل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کووڈ-19 نے کسی خاندان کو معاشی بدحالی سے میں نہیں سمجھتا. بالکل ایسا نہیں. آپ تو معاشی معاملات بھی سمجھتے ہیں, بزنس سپورٹ اتنی ملی ہے, بزنس اپرچونیٹیز میں ان لوگوں کو باقاعدہ جو ہے ان لوگوں نے بیل آؤٹ کیا ہے بہت ساری چیزوں میں. بالکل اکنامیکلی دے آر گیٹنگ بیٹر دین بیفور. مطلب چھوٹے بزنس مین جو ہے ان کی مدد کی ہے. تو بزنس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ کیسے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز جو ہے نا, ہم یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم امپلائر کے طور پہ بھی زیادہ, ہمارے ہاں وہ لوگ جو ہے بہت قابل عزت ہوتے ہیں کہ جو یہاں کے لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں. ہم ان کا تعلق جو ہے اچھے روزگار سے بھی ہے کہ اگر گھر کے اندر خوشحالی ہوگی تو امن ہوگا. ہمارے ساؤتھ ایشین ریجن کے صرف وار جو ہے وہ بندوق کے نام ایک جو ہے آپ جو ہے بھوک, افلاس, غربت اور جہالت, یہ دشمن ہیں. بالکل ان کے لیے پیس انیشیٹوز جو ہیں کسی طرح سے بھی شروع کیے جائیں, یہ بہت اہم ہے. لاسٹ میں کوشچن کروں گا آپ سے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی آئی تھنک اتنی زیادہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ فنڈ ریزنگ ایونٹ ہوتے ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کریں وہ, کیونکہ ہم دوسری ایکٹیویٹیز میں تو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لیکن یہاں ان کو سپورٹ نہیں ملتا. آئی تھنک یہاں پہ ایک کنیکشن دینے کی ضرورت ہے لوکل لیول پہ کہ وہ اس میں آئیں, اس آگے بڑھیں, وہ ان کو سپورٹ کریں لیڈرز کو, تاکہ وہ ایک برج بنے. یہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا. آپ دیکھیے وائٹ ہاؤس میں بائیڈن انتظامیہ میں کتنے ہمارے, ان کو مثال بنانا چاہیے. مثال کے طور پہ میں جب انڈیا کی بات کرتا ہوں تو میں اس حوالے سے, چونکہ آپ پیس ریلیٹڈ معاملات کے ساتھ انوالو ہیں, آپ ان کی مخالفت نہیں کر سکتے, وہ کیوں کیسے کریں, لیکن انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے. کتنی بڑی تعداد میں وہ کیوں ہیں, اس لیے کہ جب کیمپین ہوتی, بالکل آپ انتخابات کی جو کیمپین ہے اس کے اندر جس طریقے سے حصہ لیتے ہیں, اور پھر انتخابات کی کیمپین نہیں, آن گوئنگ معاملات جو ہوتے ہیں, جو ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, جو اپنے کانگریس مینوں کے ساتھ, اپنے سینیٹرز کے ساتھ, اپنی لیڈرشپ کے ساتھ وہ لوگ جو ہے وہ کنیکٹ رہتے ہیں. پاکستان میں بھی بہت اچھی مثالیں ہیں. میں نے آپ کو مثال دی ہے علی سجاد تاج صاحب کی, کہ وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کام کیا تو اس کی وجہ سے وہ میئر بھی ہیں. اسی طرح آپ نے نیو یارک میں, نیو جرسی کے اندر, ہمارے جسٹس ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگ جو ہیں وہ ایک مسلمان کی آپ نے دیکھا ہی ہے کہ نامینیشن جو رکی ہوئی ہے. بالکل سید جو ہیں, جس نے فرسٹ نیم سید, اس کی نامینیشن رکی ہوئی ہے. اور ریپبلکنس جو ہے وہ ہرڈل ہیں. ایک اکثر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے. تو یہاں یہ معاملات اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن اگر کمیونٹی نے ایٹ لارج اگر کام کیا ہو, بالکل, اور ان کو سپورٹ کیا ہو, بالکل, تو پھر ایسی نامینیشن رکتی نہیں ہے. بالکل, پھر آپ کا ایک معاملہ جو ہے امریکی ریاست اور سیاست کے ساتھ جو ہے وسیع تر ہوتا جاتا ہے, جو امن کے لیے بہت ضروری ہے, بالکل, خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ امن اور خوشحالی جو ہے انسان خود تلاش کرتا ہے, خدا اس کی مدد کرتا ہے اگر وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے تو. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, ہمیں آپ کی گائیڈنس کی ضرورت رہے گی, انشاءاللہ اس شو کو لے کے چلتے ہیں. تو تھینکس فار کمنگ ان اینڈ گائیڈنگ اس, اینڈ ہوپفلی وی ول آسک یو ٹو جوائن اگین and let's see how it goes. Thank you very much. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. آپ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی, اور یہ سلسلہ جاری رکھیے. اس کے کمیونٹی کے لیے بہت سے فائدے ہیں, بالکل, اور فائدے ہی ہمیں تلاش کرنی چاہیے. سب سے اچھا آدمی وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو, انشاءاللہ, اور امن جو ہے وہ ہی فائدہ دے سکتا ہے. Thank you. Okay. Thank you.